امی، میں آج اسکول نہیں جاؤں گی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں جائے گا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی ہیں؟ میں رونے لگی تھی اور روتے ہوئے اپنی امی سے التجائیہ لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے اسکول نہ بھیجیں، مگر میری امی بھی ضد پر آ چکی تھیں۔ کہنے لگی، ابھی کے ابھی اپنے بستر سے نکلو گی یا میں تمہارے ابو کو بلاؤں؟ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم ایک مرتبہ پھر بہانہ بنا رہی ہو تو جانتی ہو نا وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ میرے ابا پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ پچھلے 3 دن سے میں مسلسل چھٹی کرتی آئی تھی اور یہی بہانہ بناتی تھی کہ مجھے تیز بخار ہے، جبکہ میری ماں بخوبی واقف تھی کہ میں رو دھو کر ابا سے چھٹی کی منظوری لے لیتی ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جب امی نے دھمکی دی تو میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں نے کہا، امی، مجھے سر جاوید بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ بہت برے ہیں، بات بات پر مجھے مارتے ہیں، مجھے ان کے پاس پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ میں روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی، مگر امی نے اگلے ہی پل ایک تھپڑ میرے گال پر مارا اور کہا، تم چپ چاپ بستر سے اٹھ رہی ہو یا میں تمہارے بابا کو بتاؤں؟ پہلے ہی تم دن بدن نالائق ہوتی جا رہی ہو۔ اپنے ٹیسٹس دیکھو، جو ٹیچر تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ہر دوسرے دن تمہاری شکایت مل رہی ہوتی ہے کہ تم پڑھائی میں پیچھے جا رہی ہو۔ امی کی ڈانٹ سن کر میں روتے ہوئے اٹھی اور بددل ہو کر یونیفارم پہننے لگی۔ آئینے کے سامنے میرا وجود لرز رہا تھا، رنگت اڑنے لگی تھی اور ایک خوف مجھ پر طاری ہو گیا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ سر جاوید بہت برے ہیں اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے؟ میں 7ویں کلاس کی طالبہ علم تھی۔ میرے والد آفس جا چکے تھے، اس لیے میری والدہ ہی مجھے اسکول چھوڑا کرتی تھی اور واپسی پر میں دوسری بچیوں کے ساتھ آ جایا کرتی تھی۔ والدہ مجھے گیٹ پر چھوڑنے آئی تو وہاں موٹر سائیکل پر سر جاوید بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے پورے وجود نے ایک جھرجھری لی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی اپنے کلاس روم میں پہنچی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ 3 دن پہلے جو کچھ ہوا تھا میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں۔ اس روز میرے انگلش ٹیسٹ میں 2 نمبر کم تھے، مگر سر نے جان بوجھ کر 6 نمبر کاٹ لیے تھے۔ میں نے بولنا چاہا کہ سر، میں نے سارا ٹیسٹ ٹھیک کیا ہے، آپ نے غلطی نکالی ہے، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک موٹا ڈنڈا کرسی پر مار کر مجھے خاموش کروا دیا۔ تبھی بریک ٹائم ہو گیا، سارے بچے باہر چلے گئے، جبکہ کلاس میں اور سر جاوید اکیلے رہ گئے۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئے، باہر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے اور مجھے آخری ڈیسک پر لے گئے۔ میرا چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگے، کتنی پیاری بچی ہو تم، آخر ٹیسٹ میں محنت کیوں نہیں کرتی؟ ان کا یوں میری ٹھوڑی پکڑنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں فوراً پیچھے ہٹی، مگر وہ اپنی انگلیوں سے میرے گال سہلانے لگے اور کہا، بیٹا، اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کرو، آج چھٹی کے بعد میں تمہیں ایکسٹرا کلاس دوں گا۔ بات کرتے ہوئے ان کا ہاتھ میرے کندھے تک پہنچ چکا تھا اور وہ اسے سہلا رہے تھے۔ میں رونے لگی تو انہوں نے جھڑک دیا، چپ ہو جاؤ، کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ کیا میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ میں تو تمہارا روحانی باپ ہوں، آؤ میری گود میں بیٹھو۔ وہ مجھے زبردستی اپنی گود میں بٹھانا چاہتے تھے، مگر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس روز سے میں دعا کرتی تھی کہ میرا ان سے سامنا نہ ہو۔ میں نے چھٹی ہوتے ہی بیگ پہنا اور سب سے پہلے گھر بھاگ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میرا وجود پسینے سے شرابور تھا اور مجھے بخار ہونے لگا۔ آج بھی میں اردو کی کلاس میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے سر کی باری نہ آئے، مگر گھنٹی بجتے ہی وہ اندر آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ سب کی کاپیاں چیک کرنے کے بعد آخر میں میری باری آئی۔ میں نے ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا تھا تاکہ شکایت کا موقع نہ ملے، مگر اس کے باوجود انہوں نے سرخ پینسل سے کراس ڈال دیا۔ کہنے لگے، کیا کام کیا ہے تم نے؟ بہت نالائق ہوتی جا رہی ہو۔ میں رونے لگی، سر میں نے سب ٹھیک لکھا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، جاؤ اپنی پینسل لے کر آؤ۔ جب میں پینسل لائی تو انہوں نے کرسی کھینچ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آگے کاپیوں کا انبار تھا جس کے پیچھے ہم چھپ گئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر لکھوانا شروع کیا اور ساتھ ہی غیر مناسب طریقے سے میرے جسم کو چھونے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک اور تنبیہ تھی کہ خاموش رہو۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی باہر سے پرنسپل کی آواز آئی، ان کا ہاتھ ہٹ گیا اور میں اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ چھٹی کے وقت ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ آپ کو سٹاف روم میں بلایا گیا ہے۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہاں سر اکیلے تھے۔ انہوں نے ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا جس میں چاکلیٹس اور چپس تھیں۔
میں نے لینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے زبردستی اپنی طرف کھینچا اور ڈرایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری امی کو کال کر کے کہوں گا کہ تم ایک گندی بچی ہو اور ٹیسٹس بھی اچھے نہیں دیتی۔ میں رونے لگی۔ انہوں نے مجھے چھوڑنے سے پہلے ایک بار پھر دھمکی دی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں نے وہ پیکٹ باہر کچرے میں پھینک دیا اور گھر آ گئی۔ میری حالت دیکھ کر امی نے پوچھا تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ سر مجھے بلا وجہ مارتے ہیں، مگر امی نے میری بات کو اہمیت نہ دی اور کہا تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، استادوں کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتے۔ میں بالکل تنہا ہو چکی تھی، میں نہ سو پاتی تھی نہ کچھ کھاتی تھی۔ اگلے دن سر نے سرپرائز ٹیسٹ لیا اور جب میں گھبرا گئی تو انہوں نے امی کو فون کر کے کہا کہ آج بچی کی ایکسٹرا کلاس ہے، میں اسے خود گھر چھوڑ دوں گا۔ جب سب چلے گئے تو وہ کلاس میں آئے اور سبق سننے لگے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ہر غلطی پر تمہیں میری گال کو چومنا ہوگا۔ میں مجبور تھی، ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس روز انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری عزت تار تار ہو گئی، میں کونے میں سسکتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ جوس لے کر آئے اور پھر مجھے دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو میں تمہارے والدین کو کہوں گا کہ تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور تم نے یہ سب اس کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے خوف کے مارے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ اکثر دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ میری طبیعت بگڑنے لگی، میں بہت کمزور ہو گئی۔ ایک روز اسکول سے واپسی پر مجھے شدید متلی ہوئی اور میں سڑک کنارے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، جہاں میرے والدین رو رہے تھے اور غصے میں بھی تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ریپ کیس ہے اور میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر میں خوف سے چیخنے لگی۔ کئی ہفتوں کے علاج کے بعد جب میں نے سائیکالوجسٹ کو سب سچ بتایا تو اس نے میرے والدین کو آگاہ کیا۔ میرے ابا سیدھا سر جاوید کے گھر گئے، اسے گریبان سے پکڑ کر باہر لائے اور سب کے سامنے اس کی اصلیت بتائی۔ پورے علاقے کے لوگوں نے اسے چوراہے پر رسیوں سے باندھا اور جوتوں سے اس کی پٹائی کی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ اس نے برا کیا تھا ان سے اس کے چہرے پر کالک ملوائی گئی، جس میں بھی شامل تھی۔ اب وہ پولیس کی گرفت میں ہے اور میرا ابارشن کروا دیا گیا ہے۔ آج اس حادثے کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں ہوں مگر وہ ماضی نہیں بھول پاتی۔ خدارا اپنی بچیوں کو ایسے لوگوں سے بچائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے دوست بنیں تاکہ وہ ہر بات بلا جھجھک شیئر کر سکیں۔